الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے ترک رفع دین کی دلائل پر اشکال اور اس کا جواب۔ ہمارے یہاں سے جو ترک رفع دین کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں اس پر غیر مقلدین طرح طرح کے اعتراضات اشکالات کرتے ہیں اور اس کے جوابات اکابرین کی طرف سے دیے جاتے رہتے ہیں۔ تو ہماری طرف سے دی جانے والی دلیل جو کہ قرآن کریم سے ہے، سورہ مؤمنون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں خشوع کرنے والے وہ لوگ ہیں مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ۔ نماز میں خشوع اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یمینا ولا شمالا، لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، دائیں بائیں جانب نہیں دیکھتے، دائیں بائیں جانب متوجہ نہیں ہوتے اور نمازوں میں اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے۔ لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نمازوں میں نماز کے اندر ہاتھ اٹھانا یہ ترک ہو چکا ہے، ساقط ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے۔ اب اس پر اعتراض غیر مقلدین کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اس تفسیر میں 3 راوی ہے، محمد بن وروان، محمد بن صاحب الکلبی اور ابو صالح بازام۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ تینوں راوی ضعیف ہیں، اور جب تینوں راوی ضعیف ہے تو یہ تفسیر معتبر نہیں، کیونکہ ان تینوں راویوں پر سخت جرح کی گئی ہے اور ان سے حدیثیں نہیں لی جاتی ہے، ان سے روایت کردہ حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ ان تینوں راویوں کی روایت کردہ حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، ان کے اوپر سخت جرح کی گئی ہے، یہ بات ہمیں تسلیم ہے۔ لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ کوئی راوی حدیث کے اندر ضعیف ہو تو تفسیر کے اندر بھی ضعیف ہو۔ بہت سے راوی ایسے ہیں جو حدیث کے اندر تو ضعیف مانے جاتے ہیں لیکن ان کی تفسیر قابل قبول ہیں، جیسے کہ دلائل النبوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33، میزان الاعتدال للذہبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391 میں، اسی طریقے سے التہذیب لابن حجر عسقلانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 398، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ قال يحيى بن سعيد يعني القطان تساهلوا في التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث، ثم ذكر ليث بن أبي سليم وجويبر بن سعيد والضحاك ومحمد بن سعيد يعني الكلبي، وقال هؤلاء لا يحمد حديثهم ويكتب التفسير عنهم۔ کیا فرماتے ہیں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ؟ فرماتے کہ یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تساہلوا فی التفسیر عن قوم لا یوثقونہم، کہ ائمہ اکرام نے تفسیر کے معاملے میں نرمی اختیار کی ہے، ان کو حدیث میں ثقہ نہیں مانا ہے، اور پھر کچھ لوگوں کا نام ذکر کیا۔ ثم ذکر لیث بن ابی سلیم وجویبر بن سعید الضحاک اور محمد بن صاحب، یعنی تفسیر ابن عباس میں جو ایک راوی ہے محمد بن صاحب الکلبی، ان کا ذکر کیا۔ وقال هؤلاء لا يحمد حدیثهم، اور سعید بن قطان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو ہم حدیث میں قابل ستائش نہیں سمجھتے، وَيَكْتُبُ التَّفْسِيرُ عَنْهُمْ، لیکن ان کی تفسیر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے سعید بن قطان رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں جو تفسیر ابن عباس کے اندر ایک راوی ہے محمد بن صاحب الکلبی، تو سعید بن قطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ
اور جس میں ایک محمد بن صائب ہے، تو یہ شخص اگرچہ حدیث کے اندر مجروح ہے، حدیث کے اندر ضعیف ہے، لیکن ان کی تفسیر لی جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ محمد بن صائب الکلبی تفسیر کے اندر معتبر ہے۔ چلیے، یہ جو مذکورہ روات کا تذکرہ میں نے مفسرین کے طور پر کیا، لہذا ان کی تفسیر روایت مقبول ہے، رہا ان پر کلام تو فن حدیث کے بارے میں۔ اب چلیے دوسرے راوی محمد بن مروان، ان کے بارے میں قال الامام بدر الدین محمود بن احمد العینی وصاحب التفسیر محمد بن مروان۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں محمد بن مروان کے بارے میں کہ وہ صاحب التفسیر ہے، مغانی الاخیار فی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 416۔ تو تفسیر ابن عباس کے دوسرے جو راوی ہے محمد بن مروان، اس کے بارے میں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 416 میں کہ وہ صاحب تفسیر ہے۔ تو وہ دیکھیے محمد بن مروان حدیث کے اندر اگرچہ مجروح ہے، لیکن تفسیر کے اندر ان کو صاحب التفسیر کہا گیا۔ اسی طریقے سے محمد بن مروان کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی صاحب التفسیر لکھا، اور محمد بن صائب الکلبی ان کو بھی صاحب تفسیر لکھا، لسان المیزان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 375۔ اب چلیے تیسرے راوی، تو دو راویوں کے متعلق تو بیان ہو چکا، محمد بن صائب اور محمد بن مروان، کہ دونوں راوی جو ہے تفسیر کے اندر معتبر ہیں۔ اب ایک راوی ابو صالح بازام رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں علامہ عجلی رحمۃ اللہ علیہ معرفت الثقات کے اندر فرماتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242۔ بازام ابو صالح روی عنہ اسماعیل بن ابی خالد فی التفسیر ثقۃ وهو مولا ام ہانی۔ امام عجلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بازام ابو صالح جس سے اسماعیل بن ابی خالد نے تفسیر میں روایت کی ہے وہ ثقہ ہے، وہ مولا ام ہانی، اور وہ ام ہانی کے غلام ہیں، وہ ام ہانی کے غلام تھے۔ امام عجلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معرفت الثقات للعجلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242 میں کہ ابو صالح بازام رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے اندر ثقہ ہے، اور وہ ام ہانی کے غلام ہیں۔ اب یحییٰ بن سعید غطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم ار احدا من اصحابنا ترک ابا صالح مولا ام ہانی۔ یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے اصحاب میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے ابو صالح کو متروک کہا ہو، ترک کر دیا ہو، جو کہ ام ہانی کے غلام تھے۔ تو ابو صالح بازام یہ بھی تفسیر کے اندر معتبر ہے، حوالے کے ساتھ پیش کر دیا گیا۔ محمد بن مروان محمد بن صائب الکلبی یہ بھی تفسیر کے اندر معتبر ہے، لہذا غیر مقلدین بھائیوں کا یہ کہنا کہ تفسیر ابن عباس میں جو الذین هم فی صلاتہم خاشعون کی تفسیر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون کی تفسیر سے ترک رفع یدین ثابت کرنا یہ صحیح نہیں، یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس تفسیر کے اندر جو 3 راوی ضعیف ہے جن کے اوپر جرح کی گئی ہے وہ حدیث کے اندر ضعیف ہے لیکن تفسیر کے اندر معتبر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے ترک رفع یدین کی دلائل پر اشکال اور اس کا جواب۔ ہمارے یہاں سے جو ترک رفع یدین کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں
اس پر غیر مقلدین طرح طرح کے اعتراضات اشکالات کرتے ہیں اور اس کے جوابات اکابرین کی طرف سے دیے جاتے رہتے ہیں۔ تو ہماری طرف سے دی جانے والی دلیل جو کہ قرآن کریم سے ہے، سورہ مؤمنون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون